السلام علیکم ناظرین و حاضرین, دس از رانا فرام دا پلیٹ فارم اینڈ ہمارے ساتھ شہریار ہیں اینڈ وی ہیو اے کلوز ایڈ ٹو شریف صاحب, بوتھ دا بردرز, اینڈ اے ورکنگ ممبر آف پی ایم ایل این ڈاکٹر سعید علیہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر, سیاست کے اندر کافی ہیپننگز ہو رہی ہیں ود 6 days ٹو گو انٹو الیکشنز. کیا لیول پلینگ فیلڈ واقعی میں مل رہی ہے پی ٹی آئی کو, پی 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 کو, ٹی ایل پی کو, جماعت اسلامی کو؟ دیکھیں, اس میں مین جو اعتراض کر رہے ہیں وہ تو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, ان سب کو تو مل رہی ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں کیونکہ ان کے مختلف کیسز تھے, عمران خان صاحب کے, ان کی بیگم صاحبہ کے, ان کی پارٹی کے لوگ جو تھے وہ بڑے سیریس ہینیس کرائمز میں انوالو تھے بائی اٹیکنگ آرمی انسٹالیشنز, سیکورٹی جو پوائنٹس تھے وہ. تو اس لیے 9 مئی کے واقعات کے بعد جو لیڈرشپ تھی پی ٹی آئی کی, ان کے خلاف سیریس کیسز تھے, وہ ٹرائل ہو رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ابسکانڈر ہیں. تو اس کی وجہ سے دوسرا ان کی پارٹی کا نشان چھن گیا. جو ان کی پارٹی کا الیکشن تھا وہ فیک تھا. تو جو 15-20 چیزیں ہوئیں جس سے پی ٹی آئی کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. سر, کھوسا صاحب نے ابھی بیان دیا ہے, انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ جو کیسز بنائے گئے ہیں خان صاحب کے خلاف خصوصی اور خصوصی پی ٹی آئی کے خلاف, they were made in haste and عدالت کو کیا ضرورت تھی کہ وہ جیل کے اندر آ کے ایک کیس کریں خان صاحب کے اوپر, اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ دیکھیں, کھوسا صاحب لائر ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کیس کے صحیح یا نہ صحیح ہونے کا فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے. جو پروسیکیوشن ہے اس نے جرم ہونے کے بعد کیس رجسٹر کرنا ہے. اور جو آپ نے کہا کہ ہیسٹ میں فیصلہ ہوا ہے, 9 months تک جو جج صاحب ہیں وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان کے بیان ہو جائیں, ان کے وکیل آ جائیں. تو جو ہمارے ہوتے ہیں نا تاخیری حربے, کہ کبھی وکیل حاضر نہیں ہوا, کبھی مریض بیمار ہو گیا, کبھی ملزم بیمار ہو گیا, کبھی گواہ بیمار ہو گیا, کبھی آخری دن بھی انہوں نے جو وکیل بدلے ہیں آخری دن 10واں وکیل بدلنے کی درخواست دے دی. تو اس میں اگر ملزم اور اس کے وکیل کیس کو پرولونگ کریں اور کوشش کریں کہ ایسے حربے اختیار کیے جائیں کہ فیصلہ نہ ہو, تو پھر کوئی اور راستہ نہیں بچتا. تو پھر گواہوں کے بیانات کی روشنی میں جج فیصلہ کر سکتا ہے. تو کل جو فیصلہ ہوا ہے وہ جج صاحب نے 10 مہینے انتظار کرنے کے بعد کیا. سر, ایک اور بات بھی پوچھنا چاہیں گے, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت بہت ایکٹیو ہے, جی, خاص طور پہ پنجاب میں. جی, اپنی الیکشن کمپین کر رہی ہے, ساتھ ہی آپ لوگ بھی کر رہی ہیں. لیکن ایک جو پرابلم آ رہا ہے وہ بیچ میں آ رہا ہے کہ اصل بات کس کی ہو چکی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے, آیا وہ پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے یا پھر نون لیگ کی ہوئی؟ دیکھیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حکومتوں کا, پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے اس کا ایک مضبوط اور مؤثر حصہ ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک پارٹی سے رابطہ کرے. جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تمام پارٹیوں سے, تمام افراد سے رابطے میں ہوتی ہے, کیونکہ ملک کا دفاع, تحفظ, لا اینڈ آرڈر اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف ایک پارٹی سے رابطہ کریں. تو جس سے آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں, وہ سول ہو, آرمی ہو یا بیوروکریسی ہو, وہ تمام لوگ امور سیاست میں, امور سلطنت میں شریک ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کس کی سپورٹ کر رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب کو جس طریقے سے ٹکٹ نہیں ملی, اور بھی کچھ ایسے نون لیگ کے ساتھی ہیں جس طریقے سے ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی, تو نواز شریف اور جو کور کمیٹی ہے پی ایم ایل این کی, ان کی اس فیصلوں کے بارے میں ڈو یو تھنک کہ دوز ور انجسٹ اینڈ پارٹی کے کچھ ورکروں کو ریوارڈ نہیں ملتا؟ دیکھیں, سیاست جو ہے نا یہ کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے کہ 2+2 4 ہوگا. یہ 2+2 0 بھی ہو سکتا ہے. اس میں جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں, بہت سے لیڈر ہیں جو بارہا اس پارٹی سے ایم این اے رہے, وزیر رہے ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی پارٹی ہے, نیشنل پارٹی, جس میں تقریباً 3,000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا فار الیکشنز ایز کینڈیڈیٹس. تو 3,000 میں سے 350 ایم این اے اور تقریباً 300-400 ایم پی اے پنجاب کے, اور کچھ اور بلوچستان کے سمجھے 30-40 ایم پی اے. تو 400-500 لوگوں کو ابلائز کرنا ہوتا ہے. تو اس میں کئی دفعہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں پارٹی کے لیڈرز سوچتے ہیں کہ ہمیں کہاں ٹکٹ دینی چاہیے, اور جو لوگ مس کر جائیں گے انہیں پھر دوبارہ بائی الیکشنز میں یا سینٹ میں یا اور بہت سی جگہوں پہ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ثوابدید جو ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو ڈیسیژن میکرز ہیں. اور اس بار کافی, میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک پروگرام میں, کہ پیپلز پارٹی, جے یو آئی, پی ٹی آئی, ان سب, ایون تمام پارٹیز, ان میں پاکستان مسلم لیگ نون واحد ایک پارٹی تھی جہاں پہ 2700 کینڈیڈیٹس کو 25 دن تک نواز شریف صاحب نے
اور ان کے 25 ممبرز نے ان کو انٹرویو کیا ہے, ان سے بات سنی ہے, ان کی بات کی ہے, ایویلیویشن کی ہے, پھر انہوں نے اپنی مختلف ٹیموں کے ذریعے ہر حلقے میں پولز کروائے ہیں, ایویلیویشن کرائی ہیں, اس کی بنیاد پہ ٹکٹ جاری ہوئی ہیں. اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے, لیکن اس میں احتجاج کرنا کہ مجھے ٹکٹ نہیں دی تو میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, دیٹ از ناٹ کریکٹ. میرا خیال ہے جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر پارٹی نہ ٹکٹ دے تو پارٹی کے ساتھ رہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف ٹکٹ کے لیے پارٹی میں آئے تھے. اب دانیال عزیز صاحب اگر 15 سال ساتھ رہے ہیں پارٹی کے, ان کی بیگم بھی ایم ایل اے رہی ہیں, ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو ہی شوڈ ہیو ویٹڈ. اس کے بجائے کہ وہ ریئیکشن شو کریں. تو چند لوگ ہیں جن میں آپ نے نام لیے, ہمارے فارمر پرائم منسٹر بھی تھے اور بھی شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, جی ہاں. دانیال عزیز. صرف نو کی مصطفیٰ نواز کھوکر بھی تھے. People's Party. تو اس طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالآخر ایک ڈسپلن سے باہر آ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پارٹی سے بڑا سمجھنا شروع کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں مشکل ہوتی ہے. سر نو کی صبح کیا نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم پاکستان کے بنیں گے یا کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں اس وقت تک تو جو سب سے بڑی پارٹی جو نظر آ رہی ہے اور جو الیکشن جیتے گی وہ پی ایم ایل این ہے, اور ظاہر ہے اگر پی ایم ایل این کی میجورٹی سیٹس ہوں گی تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. اس کے علاوہ اگر وہ جیت رہے ہیں, جیت گئے ہیں اور میجورٹی ان کے پاس ہے, تو انہیں اپنی سیٹ کسی اور کو دینے کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟